مرشد اعظم رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دوستو بھائیو، ابھی محرم الحرام کے مہینے کی ابتدا ہے۔ وہ محرم الحرام کا مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ حکم الحاکمین قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب سے زمین و آسمان، کائنات و دنیا اور ندی نالوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، آسمان میں ستاروں کو، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے چاند کو اور سورج کو ہم نے بنایا ہے، تبھی سے لے کر کے اللہ رب العزت کہہ رہا ہم نے اسلامی مہینے 12 بنائے ہیں، 12 مہینے بنائے ہیں اسلامی مہینے، اور ان 12 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم اسی محرم الحرام کے مہینے کو کچھ بدعات کرتے ہیں، کچھ حضور اللہ کی بمالی کرتے ہیں، کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم اس چیز سے کوسوں میل دور ہیں کہ اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ بھی بنایا محرم الحرام کو، اور احترام والا مہینہ بنایا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو محرم الحرام بنایا۔ لازمی بات ہے جب اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے اور حرمت والا بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا نا انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہم نے حرمت والے بنائے ہیں، یعنی احترام والے بنائے ہیں۔ اس کے اندر جدل کرنا، قتال کرنا، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، کینہ، چوری، بغض، حسد، سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے روکا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے باز رہنا ہے، کیونکہ احترام کرنا۔ اب ہمارے کیا ہے، جبکہ ہم اس مہینے میں بدعات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور بدعات کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم اس کے اندر شادیوں کو کرنا حرام تصور کرتے ہیں، ہم محرم الحرام کے اندر نہانا، غسل کرنا، سرما لگانا اور اپنی پاکیزگی رکھنے کو ناجائز تصور کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا کوئی بھی کام ہو ہم محرم الحرام میں کرنا اسے ناجائز تصور کرتے ہیں۔ سفر کرنا تو ہم گناہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سفر نہیں کرنا، حالانکہ ہم اس چیز کو ساری کی ساری کو جوڑ کے سر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم ہوا، ظلم عظیم ہوا۔ اس ظلم کا، اس زیادتی کا رنج اور غم سب، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جسے اس ظلم کا، زیادتی کا رنج اور غم اللہ رب العزت نے محرم الحرام بنایا نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ موطا امام مالک میں اور مسند احمد میں حدیث آتی ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اسی دن محرم الحرام کے مہینے میں ہی جا کے ٹوٹی پہاڑ کے ساتھ، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار جو ایک دانہ کھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی، اللہ رب العزت نے توبہ اسی محرم الحرام میں توبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور شادیاں تو درکنار رہ گئی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ
خصوصیات رکھنی محرم الحرام کہ مالک کائنات نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہا ہے میری طرف سے حقیقت ہے، سچ اور سچی بات ہے، کھری اور آخری بات ہے. ذالک الدین القیم، ان مہینوں کا احترام کیا جائے گا، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے دور رکھنا ہے، حدود اللہ پر کام عمل ہونا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، قرآن پہ چلنا ہے، حدیث پہ چلنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم و زیادتی کر کے اپنے اوپر ظلم کر کے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ زیادتی نہیں کرنا. گناہ کرو گے تو تمہارے لیے جہنم منتظر رہے گی، کیونکہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم و زیادتی کی. اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ رب العزت نے کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو تم سے سوال کرتے ہیں، یہ سائلونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ کون سے مہینے ہیں جن کے اندر لڑائی نہیں کرنے. یہ سائلونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ یہ 4 مہینے ہیں جن کے اندر حرام ہے لڑائی کرنا. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے تقوی اختیار کر لے، ایسے متقی بن جا جیسے تقوی اختیار کرنے کا، متقی بننے کا، عبادت گزار بننے کا، اپنی کردار، اپنی سیرت، اپنے اخلاق، اپنے رویوں کو بہتر کر لے جس طرح بہتر کرنے کا حق ہوتا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دنیا میں رہنے والے انسان لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مشورے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے، لین دین والے معاملات کرتا ہے. تو چاہتا ہے نا میری دنیا والی زندگی بہتر ہو جائے، سچی بات کری، کھری بات کری، حق سچ والی بات کری. یصلح لکم اعمالکم. اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے میں تیرے اعمال درست کروں گا، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے یہ تقوی جو ہے 4 مہینوں میں نہیں کرنا. یہ 12 اسلامی مہینے جو ہیں ان کے اندر کرنا ہے محرم. اس کے علاوہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام جتنے اسلامی مہینے ہیں ان کی حرمت کو سمجھتے ہوئے اللہ کہتا ہے سال کے 12 مہینوں میں تم نے گناہ غلطیاں نہیں کرنی، باز رہنا. اللہ رب العزت یہ بات فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تقوی اختیار کرتے ہوئے. تم سمجھتے ہو کہ ہم گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کیا ہے؟ کسی کو تھپڑ مار دینا، گالی دے دینا، ظلم و زیادتی کر دینا، یوں کوئی چھین لینا. اللہ کہتا ہے یعلمون ما تفعلون. یہ CCTV کیمرے جو میرے قدم کے اوپر فکس ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو تو کرتا ہے نا یہ لکھ لیتے ہیں. وہ لکھنے کی وجہ سے گناہ کیے جاتا ہے، گناہ کر کر کے یہ گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے میرے دل کے اوپر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیاہ دھبے لگنے کی وجہ سے دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف ابھارتا نہیں. ہاں 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اس سیاہ دھبے سے بھی پاک کر دیتی ہے اور گناہ سے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلا روزہ ہے. روزہ ہے جو تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اس کے بعد استغفار ہے جو تمہارے دل کی میل کشائل کو صاف کر دیتا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شهر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضہ. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو لاکھ
چاہتے ہیں, ہم بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں اسی سبیل کے اندر جس سبیل کے اندر تو پانی پلاتا ہے. ہم بھی وہیں کھڑے ہو کے پانی پینا چاہتے ہیں جہاں پہ تو لوگوں کو پانی پلاتا ہے. مگر ہم یہ بات کہتے ہیں شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان, سب سے بہترین مہینہ جس کے مہینے کے روزے افضل ترین روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں. یوں ہی فوقیت اور فضیلت نہیں دی اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت نے فرشتوں میں سے انتخاب کیا نا, کسی کو تو فضیلت دینی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت دی, کائنات میں آئے, دنیا میں دیکھا, کسی کو تو آخری نبی بنانا تھا نا, کسی کو تو آخری پیغمبر بنانا تھا نا. انتخاب کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ رب العزت نے کتاب تو دینی تھی نا, صحیفہ تو دینا ہی تھا نا, بہترین صحیفہ دینا تھا نا. صحیفے کا انتخاب کیا اللہ رب العزت نے, قرآن دیا, اور مہینوں میں سے سب سے بہترین مہینے کا انتخاب تو کرنا ہی تھا نا اللہ نے کیا. اللہ رب العزت نے محرم الحرام کا انتخاب کیا. تیرا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا نبی علی نہیں ہے, علی کو سارے مانتے ہیں, جو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے, پکا ملعون ہے اور جہنمی ہے. علی رضی اللہ عنہ کو نہ ماننے والا, امام حسین کو نہ ماننے والے, امام حسن کو نہ ماننے والے, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کو جو نہیں مانتا وہ پکا ملعون ہے, لعنتی ہے, کذاب ہے اور جہنمی ہے, اور بدلے درجے ابو جہل سے بھی نیچے درجے کا جو ہے اونچے درجے کا یہ جہنمی ہے. مگر شریعت اسلام کس پہ اتر رہی ہے؟ دنیا میں رہنے والا سلیقہ اور طریقہ کون بتا رہا ہے؟ وہی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آ رہی ہے. میرے لاڈلے پیغمبر دنیا والوں کو بتا, افضل الصیام بعد رمضان, رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین جو مہینہ جس میں روزے رکھنے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ. اور محرم الحرام کا مہینہ روزہ پہلے فرض تھا. فرض جب ہمارے سیام آ گیا اللہ رب العزت نے فرض واجب جو ہے وہ فرضیت کو ہٹا دیا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو رکھا, یوم عاشور کو رکھا, 10 محرم الحرام کو رکھا. اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ہجرت کے بعد نہیں رکھا. امام حسن حسین تو بعد میں جو ہے وہ شہید ہوئے, ان کا رتبہ الگ ہے, وہ بڑی شان کے مالک ہیں, فضیلتوں کے مالک ہیں, وہ واقعہ تو بعد کا ہے. مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی, مکے میں ہے, وہاں پہ روزہ رکھ رہے ہیں. ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے, 10 ذوالحجہ کا 10 محرم الحرام کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. دیکھا یہ یہودی جو ہے نا بڑا اچھا لباس پہن کے, خوشبوئیں لگا کر کے, نہا دھو کے, غسل کر کے بازاروں میں گھوم رہے, خوشیاں منا رہے, کھیل کود رہے. پوچھا صحابہ کرام یہ کیوں اتنی خوشیاں منا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی یہ جو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی, وہ روزہ رکھتے تھے, ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی, دنیا کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں, میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا. کہاں گئی تیری سبیلیں, کہاں گئی تیری غریبیں, کہاں گئے تیرے حلوے لوگوں کو کھلانا؟ یہ ساری بدعات ہیں. اگر بدعات نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس پہ تیرے لیے لاکھوں جانے تیری قربان ہو, تیرے اور میرے دل کا سرور ہے, چین و قرار ہے, تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق سے والی نبوت والی زبان سے احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التي قبلہ
والتي بعده. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشور کا روزہ جس دن ساری دنیا کو کھلایا پلایا جاتا ہے، ثواب کی نیت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت تیرا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے نا تیری صاحب کا 1 سال کی زندگی کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دے. ان پہ مصیبت آئی، غم آیا، پریشانی آئی، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العزت کہتا ہے میں تو آزماتا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کبھی مال چھین لیتا ہوں، کبھی اولاد چھین لیتا ہوں، کبھی پھل چھین لیتا ہوں، کبھی تیرا رزق چھین لیتا ہوں. مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے میں یہ دیکھنے کے لیے تو کتنا بھی استقامت پہ ہے، کتنا تو مستقیم ہے، کتنا بھی تو ہدایت پہ ہے، کتنا تو میرے سے طلب کرنے والا ہے مدد. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کہتا ہے مصیبتیں آئے، دکھ آئے، تیرے سے رزق چھین لیا جائے، تیری اولاد کو چھین لو، انہیں کیا کرتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تو نے صبر کرنا ہے، صبر کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اور صبر کا جو ثواب بغیر حساب. اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جب میں نے آزمایا نا تم نے صبر کیا، میں نے اجر تو دنیا میں دے ہی دیا تمہیں، ثواب تو مل گیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر میں نے اپنی رحمت کرنی ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جانا ہے، قبر کے عذابوں سے بھی محفوظ رہ جانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تمہارے صبر کی وجہ سے میں نے تمہیں جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنی رحمت کو تمہارے اوپر ڈالنا ہے. وہ دکھ آئی، مصیبت آئی، وہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا ثانیہ ہے. ان کے ساتھ محبت ہے، تجھے ہے، مجھے ہے. تجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو، تیرے ذہن میں بات ہو یا نہ ہو، تو ہر روز ان سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے. اپنی نماز کی ہر رکعت میں ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. کہتا ہے اے اللہ جس طرح تم نے درود بھیجا، سلام بھیجا، رحمتیں بھیجی، برکتیں بھیجی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح ان کی آل پر بھی محبت کی، ان کی آل پر بھی رحمتیں کر، ان کی آل پر بھی اپنی برکات کر. یہ شخصیات چھوٹی نہیں. امام حسین، امام حسن بہت بڑی شخصیات ہے. بخاری کی حدیث ہے، آؤ سنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے، ایک کندھے پہ امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا، دوسرے کندھے پہ امام حسن علیہ السلام کو بٹھایا. چلتے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ان کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ آپ کو محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے ان دونوں کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے. اگر ان کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، اور جو ان کے ساتھ محبت نہیں کرے گا فقد ابغضنی، اس نے میرے ساتھ کینہ رکھا، بغاوت رکھی، عداوت رکھی، دشمنی رکھی. ان کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان کے ساتھ محبت ہم نے ہی نہیں رکھی، صحابہ کرام نے بھی رکھی. ہر صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. حضرت خزیمہ کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی نا میرے پاس فرشتہ آیا ہے، تو آج سے پہلے نا وہ کبھی فرشتہ نازل ہی نہیں ہوا، میری طرف اللہ رب العزت نے بھیجا ہی نہیں. صحابہ کرام نے کہا اچھا اللہ کے نبی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ رب العزت سے اجازت لے کے آیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کروں.
کہ اللہ رب العزت سے اجازت لی مجھے سلام عرض کیا. اس کے بعد کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو لبد جگر ہے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جنت میں عورتوں کی اور حوروں کی سردار ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کی عقیدت میں سب کچھ کرو، ان کے پیار میں اپنی جانوں کو قربان کرو، اپنے تن من دھن کو قربان کرو، مگر شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. امام حسن امام حسین علیہ السلام کے نانا کی چلے گی. جو نانا نے کیا ہے وہی کرنا پڑے گا، تبھی میرے نامہ اعمال میں اجر و ثواب پڑے گا. کوئی یہ بات نہیں ہے تو نو خانی کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو مار پیٹ کرنے والا، اپنے گریبان کو پھاڑنے والا، اپنے منہ پہ تماچے مارنے والا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم جہاں پہ ان کی شہادت کا غم مناتے ہیں، اسی غم کے اندر بہت سارا گناہ بھی کماتے ہیں. کیوں نہیں ہم سارا ساتھ سبیلے لگاتے؟ کیا لوگ پیاسے نہیں ہیں؟ کیا لوگ بھوکے نہیں ہیں؟ پڑوسی بھی پیاسا ہوتا ہے، پڑوسی بھی بھوکا ہوتا ہے، اس کو آپ ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے. مگر شیطان نے ایسا ورگلایا ہے، ایسی دھمکی دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، مخالفت کروا رہا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور بغاوت آپ لوگوں سے کروا رہا ہے. تو 10 ذوالحجہ کا روزہ رکھے اور 10 کے ساتھ 9 ذوالحجہ کا بھی روزہ رکھے. 1 سال صاحب کا زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور تب تک بات کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جائیں جب تک حق اور سچ اور تحقیق والی بات نہ آ جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی اسی مہینے میں گالی گلوچ اور تان زنی کیا جاتا ہے ان کی عقیدت میں آ کر کے. حالانکہ ان کا واقعہ بھی بعد میں ہوا، سارا کچھ بعد میں ہوا، مگر اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے بارے میں بھی اپنے قرآن میں یہ بات کہی ہے نا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ والانجیل. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کی مثالیں تو تورات میں آئی ہے، ان کی مثالیں تو انجیل میں آئی ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اللہ رب العزت کہتا ہے میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہے، میں ان سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ کہتا ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ ہے، میرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، میں ان کے ساتھ راضی ہوں. اللہ کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ کرام جو انصار تھے یا جو مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے ساتھ بھی راضی ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا. تم سے پہلے لوگ ایمان لے آئے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ان کا معاملہ تو میرے ساتھ ہے، میں معاف کرنے والا ہوں. لہذا یوم عاشور کو نیکیوں والا مہینہ سمجھ کے عبادت والا مہینہ کر کے عبادت کیجیے، اللہ رب العزت کو راضی کیجیے اور روزے کا بھی اہتمام کیجیے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.